الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. ہم نے کل تیسرا حصہ سورہ ملک کا شروع کیا تھا. آیت نمبر 16 سے شروع ہوا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 16 سے 22 تک جو یہاں پر آپ کو آیات ملیں گی، اس میں 16، 17، 18 دو ریٹوریکل کویسچن تھے. اس کے بعد ایک 19 آیت کے اندر آپ کو ایک اسپرچل ریالٹی بتائی گئی تھی جہاں پرندے کی مثال سے بہت سی ریالٹیز بتائی گئیں. اس کے بعد پھر آیت نمبر 20 اور 21 میں دوبارہ سے ریٹوریکل کویسچن ہے، اللہ نے سوچنے کی دعوت دی ہے. اور پھر آیت نمبر 22 میں ایک اسپرچل ریالٹی ہے. آیت نمبر 20 میں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. یا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے. کافر نہیں ہیں مگر صرف ایک دھوکے میں. تو ہم نے اس پر کل بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد، اللہ کے رسول کی پکار کان پر آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور رکھتے ہیں، ان کے ایسے کون سے فالوورز ہیں، ان کی ایسی کون سی آرمیز ہیں جو ان کو اللہ کے مقابلے میں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ وہ ہے، یہ رحمان وہ ہے. آپ دیکھیں اللہ کے لیے جو پیچھے نام آیا ہے وہ رحمان اور رب آیا ہے. یہ رب اور رحمان وہ ہے جس کا انٹروڈکشن سورہ ملک میں بیدہ الملک کہہ کر دیا گیا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری ڈومینین ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کون سا ایسا لشکر، کون سی ایسی آرمی، کون سی ایسی فوج ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے گی. قریش کا مسئلہ یہ تھا کہ قریش الرحمن کے نام سے فیملیئر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن کے نام ہی کو مینشن کر کے ان کو بار بار احساس دلایا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ وہ الہ ہے جو تمہارے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کرتا ہے. قریش کے آس پاس اہل کتاب جو موجود تھے مدینہ کے اندر، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی الرحمن کے نام کو ڈسٹارٹ کر چکے تھے. ان کے لیے اللہ کا مرسیفل ہونا ایک بالکل ڈفرینٹ فیلنگز میں تھا. تو جو رحمان کے ساتھ ڈیٹیل اور ڈسکرپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے دی گئی وہ کمپلیٹلی مختلف تھی. تو ایک اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں آؤ گے اپنی آرمی کو لے کر، اپنی خواہشات کو لے کر، اپنے نفس کو لے کر، اپنے کبر اور تکبر کو لے کر، اپنے دوستوں اور اپنے فالوورز کو لے کر، جس کے ہاتھ میں پوری ڈومینین ہے، جو مالک الملک ہے، بیدہ الملک کی کیٹیگری میں جو آتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور سارکیزم بھی ہے اور سوچنے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ بھی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم اس کے مقابلے پر آؤ گے جو رحمان ہے، جو سب سے زیادہ کیئرنگ ہے، جو سب سے زیادہ کمپیشنیٹ ہے، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اٹ ول بی اے سلی اپروچ کہ آپ اس سے لڑائی کرنا شروع کر دیں جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ اس سے جنگ کرنے کھڑے ہو جائیں جو اصل میں آپ کو سنبھالنے والا، آپ کا چیریشر، آپ کا نریشر، آپ کے لیے سب کچھ پرووائڈ کرنے والا اور آپ کو بہترین محبت دینے والا ہے. اگر کوئی اپنی ماں سے جنگ کرتا ہے تو اس انسان کو احمق کہا جاتا ہے. رب ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. جو رب سے جنگ کرنے کھڑا ہو جائے گا اس سے بڑا احمق کون ہوگا. اور رب سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہونے کی آج پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سودی نظام ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو ربا سے بچانا، سود سے بچانا، اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. ہم عورتیں زیادہ تر ہاؤس وائفس ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. کبھی مردوں سے پوچھیں کس قدر مشکل ہے. اور جو لوگ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ حلال کمائی اور اپنے کمائیوں کو اور اپنے کاروبار کو وہ سود سے پاک کرنے کی طرف آ رہے ہیں، جو اس وقت ویل اسٹیبلشڈ اس وقت بزنس سٹرکچر ہے، اس میں ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو لو پروفائل نہ لے کر آ جائیں. یا تو آپ کٹ ڈاؤن کریں اپنے بزنس کو،
یا آپ اپنی فیکٹریز کم کرنا شروع کریں یا آپ اپنے آپ کو آہستہ 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 کم سے کم بزنس پر لے کر آئیں. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنا اپنے اندر تقوی لا کر اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں کھڑا کرے گا، اتنا انشاءاللہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے گا. تو رحمان کا لفظ لا کر ایک طرح سے یہاں پر ہر نافرمان کا مورال کرش کیا گیا ہے کہ اللہ سے کیا جھگڑنا جو تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے. ان الکافرون الا فی غرور. انکار کرنے والے اصل میں اٹر کنفیوژن میں ہیں، ڈسپشن میں ہیں. غرور غین کی پیش کے ساتھ، قرآن میں غرور بھی آتا ہے غین کی زبر کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ غین کی پیش کے ساتھ غرور. غرور ایسا ڈسپشن، ایسا دھوکہ ہوتا ہے جو کسی کی جھوٹی امیدوں کی وجہ سے پیدا ہو جائے. ان الکافرون الا فی غرور، یہ دھوکہ وہ ہے جو انسان شیطان کی فالز ہوپس کی وجہ سے کھاتا ہے. شیطان اس کو فالز ہوپ دلاتا ہے کہ جب تم اس راستے پر آؤ گے تو دنیا بڑھے گی، خوشیاں ملیں گی، بہت کچھ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. تو غرور ایسا دھوکہ جو فالز ہوپس کی وجہ سے آئے. جبکہ یاد رکھیں جب اللہ پیچھے اپنا نام رحمان مینشن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کی ساری امید اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے. اللہ ہماری امیدیں جیسی پوری کر سکتا ہے، یاد رکھیں کوئی انسان پوری نہیں کر سکتا. جس کا توکل اللہ پر، رحمان پر ہو جاتا ہے. اور سورہ ملک ہمیں سمجھانا یہی چاہ رہی ہے، ہمارے اندر ایسا خوف پیدا کرنا چاہ رہی ہے جو خوف ہمیں پریکٹیکلی مسلمان بنا دے. اور پریکٹیکلی مسلمان بننے کا وعدہ، طریقہ، میتھڈالوجی جو یہاں بتائی گئی ہے آیات کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری امید، ٹوٹل ٹرسٹ، ٹوٹل رجا صرف اللہ پر ہو. جب آپ اللہ پر امید لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ڈریگن بن کے بڑھتے رہتے ہیں، منہ سے آگ نکلتی رہتی ہے، ناک سے ہیٹ نکلتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ اللہ کے ساتھ امید لگا لیتے ہیں، آپ انسانوں کو انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر میری امید کوئی پوری نہیں کر سکتا، اللہ سے بڑھ کر میری ایکسپیکٹیشن پر کوئی پورا اتر نہیں سکتا. یہ سب انسان ہیں، یہ غلطی کریں گے. تو رحمان اپنے سے جوڑنا چاہ رہا ہے. رحمان چاہ رہا ہے ہم فالز ہوپس میں سے نکلیں. بعض اوقات بیویاں اپنے شوہروں کی کسی قسم کی کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کر پاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اتنے محبت کرنے والے، انہوں نے میرے ساتھ یہ ایسے کر کیسے دیا. بعض اوقات ماں باپ اولاد کی غلطی برداشت نہیں کر پاتے کہ اتنا فرما بردار بیٹا اس نے ایسے بول کیسے دیا. بعض اوقات ہر رشتے کے ساتھ جو محبت کرنے والا رشتہ ہے، ہم یہ امید اتنی لگا لیتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹاپ پرائرٹی پر رحمان کو رکھا ہوگا تو ہم لوگوں کے ساتھ کبھی ایسی امید کا شکار نہیں ہوں گے کہ ہم ان سے امید لگاتے لگاتے اپنے رب کو بھول جائیں. اور ایک بات آپ دیکھ لیجئے گا، جب آپ لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں اور لوگ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے، 99% انسان لوگوں سے بدگمان کم اور اللہ سے بدگمان زیادہ ہوتا ہے. محسوس کیجئے گا، آپ کو غصہ لوگوں پر کم، اللہ پر زیادہ آنے لگ جاتا ہے. آپ کہتی ہیں اللہ میرے ساتھ ایسے کر کیسے سکتا ہے؟ میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو روزہ رکھتی ہوں، میں تو قرآن کی کلاس میں جاتی ہوں، اللہ نے صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ وائی می، میں ہی کیوں؟ اور آپ دیکھیں شیطان نے آپ کو کیسا دھوکے کا، ڈسپشن کا شکار کیا. اس نے آپ کو لوگوں سے جھوٹی امیدیں دلوائیں اور جس سے آپ کو ساری امید باندھنی چاہیے تھی اس سے آپ کو بدگمان کر دیا. اس کو کہتے ہیں غرور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم رحمان کو زندگی میں چھوڑ دو گے اور اپنے دوسرے لشکروں کو فوکس میں رکھو گے تو تمہاری زندگی صرف اور صرف غصے کا شکار ہو جائے گی. آپ دیکھیں جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، جو لوگ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بی پی زیادہ ہائی رہتا ہے، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، ان کو ہر بات پہ غصہ آتا ہے، وہ ایگوئسٹک زیادہ ہو جاتے ہیں. جتنے دنیا میں ایگنوسٹک لوگ ہیں، اگر آپ ان کی باتیں سنیں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، اگر آپ ان کے انٹرویو سنیں، اگر کبھی آپ کو ان سے بات کرنی پڑ جائے، اتنے ایگوئسٹک ہوتے ہیں، اتنے غصے والے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر برداشت بہت کم ہوتی ہے. جس کے اندر دین کا ایسنس آتا جائے گا، جس کے اندر رسول اللہ کا اخلاق آتا جائے گا، اس کے اندر نرمی آتی جائے گی، اس کے اندر برداشت آتی جائے گی. تو ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ تمہارا کون سپورٹر ہے جو تمہیں رحمان سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری رحمان سے زیادہ امیدیں پوری کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال آیت نمبر 21 میں آیا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور.
یا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تم نفرت میں جھگڑالو اور سٹربن ہو رہے ہو. بل لجوا فی عتو و نفور. اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے اللہ کی عبادت نہ کی، اتنی نعمتیں بھی تو دنیا میں ملی. بعض اوقات بعض لوگوں کو نعمتیں ملنا دھوکے کا شکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، دوسری طرف رزق برس رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی چیز امتحان بن جاتی ہے. ایک دو لوگ ہیں، ایک اللہ کی محنت، اللہ کی لگن میں محنت کرتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، رزق حلال کمانے میں دن رات ایک کرتا ہے، لیکن اس کو اتنا مال نہیں ملتا، اور وہ دوسرے انسان کو دیکھتا ہے جو حرام کماتا ہے، جو بغیر کسی سٹینڈرڈ کے، شریعہ سٹینڈرڈ کے جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، اور اس کے اوپر رزق ابل رہا ہے. تو یہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، بعض اوقات اس کے قدم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہتا ہے میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں یہ برکت مل رہی؟ اور جس کو یہ مل رہا ہوتا ہے نافرمانیوں کے ساتھ، یہ اس کے لیے بھی امتحان بن جاتا ہے. یاد رکھیں، ایک اصول علماء دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی زندگی کا حصہ ہو، یعنی گناہ ایز اے لائف سٹائل شامل ہوں، اور رزق برس رہا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے. اللہ نے چھوڑ دیا ایسے بندے کو. اگر دنیا میں زندگی میں گناہ موجود ہیں اور رزق برس رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. اگر دنیا میں اللہ کے دین پر چلنے کی لگن اور کوشش ہے لیکن رزق میں تنگی ہے، اللہ بندے کو آزما رہا ہے، امتحان ہے، نعمت کو کم کر کے اللہ آزما رہا ہے. ایک انسان نیک ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، رزق حلال کے ذریعے اپنے گھر والوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رزق دے رہا ہے، الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ نیک انسان، متقی انسان پیسے والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مائنڈ سیٹ بھی نہیں بننا چاہیے. وی نیڈ ٹو مینٹین دا بیلنس. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم نے اپنے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے کرنا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب حساب دینے کھڑے کرنے رکھیں گے تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں زندگی میں ڈیفائنس پر ہیں. کیا ہم بھی کبھی کبھی زندگی میں گناہوں کا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ تو یہ سوال ہم سے بھی ہے کہ جس رب نے تم کو رزق دیا ہے، جس کی سسٹیننس پر تمہارا جسم اتنی طاقت اور سٹیمنا رکھتا ہے، جس کی دی ہوئی طاقت سے تم 2 پیروں پر چلتے ہو، اور ان 2 پیروں پر چل کر تم کسی میوزک کانسرٹ میں کھڑے ہو جاتے ہو اور پھر بندروں والی جو بھی حرکتیں کرتے ہو، اسی رب کے دیے ہوئے رزق سے جو طاقت ملی تھی اسی سے کر رہے ہو نا. تو بھول کیوں جاتے ہو کہ وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے. پولیٹیکل سائنس کے 2 اصول، بلکہ ایک ہی اصول ہے پولیٹیکل سائنس کا، جس کو کہتے ہیں پیس اینڈ پراسپیرٹی. دیز آر دا 2 بیسک تھنگ ٹو میک دا فاؤنڈیشن آف اینی سوسائٹی. پولیٹیکل سائنس، سوشیولوجی میں دس از دا مین رول. آیت نمبر 20 اور 21 میں آپ کو یہ دونوں رولز خوبصورتی سے کنیکٹ ہوتے ہوئے ملتے ہیں. پیس مینٹین نہیں ہو سکتا اگر زندگی میں توحید نہ ہو. پراسپیرٹی نہیں آ سکتی اگر رب کی اطاعت نہ ہو. وہ ہوگا، وہ معراج ہوگا، دھوکہ ہوگا. آپ دیکھیں پچھلی آیت میں آرمی کی بات تھی. پولیٹیکل سائنس کے اصول کے مطابق پیس مینٹین کرنے کے لیے ملک ہمیشہ سے آرمیز اپنی گرو کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری جتنی بڑی آرمی ہوگی اتنا دشمن ملک کے اوپر ایک روب رہے گا اور وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، چلو آرمی تمہاری بڑی ہو گئی، تم نے اپنی آرمی بنا لی اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی آرمی سے بڑے پیسفل ہو گئے. تو جس آرمی کو تم کھانا کھلاتے ہو، رزق کھلاتے ہو، سسٹیننس دیتے ہو، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو جہاں آپ ملکوں کے بیسس پر یہ سوچ لیں، پراسپیرٹی، سروائیول، آرمی کا رزق، یہ سب کنیکٹڈ ہے. وہاں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی سوچ لیں. اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں، صحت مند ہیں، اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی زبان سے بول سکتے ہیں اور اپنے دماغ سے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اس وقت چھوٹ ملی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے. یہ رزق اللہ کا ہے. ان امسک رزقہ، کل کی بات یاد ہے؟ رزقہ، کس کا رزق ہے؟ اسی کا ہے. وہ چاہے گا تو کھینچ لے گا، ہے ہی اسی کا. کیا کریں گے اگر وہ کھینچ لے گا؟ تو جگایا گیا ہے ریٹوریکل کوسچن کے ذریعے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں میں مت گزارو. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اینڈ اٹس اے ہائی نوٹ.
ہم سب کے لیے جو ہم اپنے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کر لے کر جائیں. اپنی آنکھیں، کان، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان، ان کی خاص حفاظت کیجیے. جب آپ اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی عقل کی حفاظت آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے. مت سنیں اپنے کانوں سے وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے. مت دیکھیں وہ چیز جس سے شریعت نے روکا ہے. کتنا مشکل ہے اگر آج سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کوئی موویز نہیں دیکھیں گے. مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہے. جس کے لیے مشکل نہیں ہے پلیز ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. جس کے لیے مشکل ہے دعا کریں. میں اس کو بھی دعا دے رہی ہوں، ہم سب بھی اس کو دعا دیں. جس کے لیے مشکل ہے کوشش کیجئے. کم کر سکتے ہیں ریڈیوس اٹ. اگر آپ دن میں 6 گھنٹے دیکھتی تھیں اب 3 گھنٹے کر دیجئے اور ٹارگٹ دیں اپنے آپ کو کہ جلد از جلد میں 3 گھنٹے کو 1 گھنٹے پر لے آؤں گی اینڈ فائنلی اپنی زندگی میں سے اس چیز کو نکال دوں گی. آپ کی یہ جتنی یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ ساری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، چاہے وہ موویز ہیں یا ڈرامے ہیں یا مارننگ شوز ہیں، اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. آپ قرآن کی کلاس کے بعد ٹی وی کھول کر بیٹھیں اور کسی بھی مارننگ شو کو دیکھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا دیز آر پیتھیٹک پروگرامس. یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. اتنا پرائم ٹائم ہے ان کے ہاتھ میں، کتنی اچھی باتیں دنیا کو بتا سکتے ہیں، ملک کو بتا سکتے ہیں. تو اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجیے. یہ اللہ کا رزق ہے. اللہ کسی وقت بھی روک سکتا ہے. اللہ کسی وقت بھی ہم سے جو ہے وہ اس چیز کو چھین سکتا ہے. اللہ نے پچھلی آیات میں ہمیں کہا تھا ما یمسکہن الا الرحمن. پرندوں کو آسمان پر کسی نے نہیں تھاما ہوا سوائے الرحمن کے. اور وہاں پیرابل تھا انسان کے لیے بھی. ہم بائی ڈیفالٹ موت میں چلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہر صبح زندگی دیتا ہے، تو زندگی اللہ دیتا ہے، موت سے اللہ نے بچایا ہوا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، سسٹیننس اللہ دیتا ہے، چلنے کی، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی طاقت اللہ دیتا ہے. تو پھر انسان اس رب سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ وجہ بتا دی. بل لجوا فی عتو و نفور. یہ ہے نافرمان کا مائنڈ سیٹ. پیچھے صورت میں پہلے حصے میں یاد ہے وہاں آیا تھا کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا. مسئلہ کیا تھا ہمارا؟ ہم نے سنا نہیں اور عقل سے کام نہیں لیا. اب اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں، آیت نمبر 21 میں ان کے نہ سننے کی ریزن بتائی گئی ہے. سنتے کیوں نہیں تھے؟ سن کیوں نہیں پاتے تھے؟ کیا بہرے تھے؟ نہیں، لجاج کا شکار تھے. پہلی چیز، لجاج کہا جاتا ہے ایکسٹریملی جھگڑالو، جس کو آپ کہتے ہیں نا بہت ہائپر ہو کر بات کرنے والا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ان کی غلطی بہت محبت سے اور بہت پولائٹلی بھی اگر پن پوائنٹ کریں، وہ لٹرلی ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اختلاف رکھتے ہوئے ان سے بات نہیں کر سکتی، دے ول جسٹ برسٹ اپ. بعض لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو نہیں کر پاتے اس لیے کہ ان کے اندر برداشت ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ سامنے والے کو ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. لجاج جو کیٹیگری عربی زبان میں آتا ہے، جس کے لیے یہاں پر لجو آیا ہے فعل، لجو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو اتنا آرگیومنٹیٹو ہے کہ دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس. یہ سامنے والے کو اپنی آواز کی اونچائی اور ہائی پچ سے کنٹرول کرتا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات سن کر ایک دم سے ہائی پچڈ ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ جب ہمیں اماں اچھی بات بتانے لگتی ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے بچوں کو آپ اچھی باتیں بتاتے ہیں، بچے پہلے ہی جملے پر اماں کے اتنا ہائپر ہو کے بولتے ہیں، اماں کہتی ہیں اے ہیلو تمہیں کیا ہو گیا، کیا ریڈ بل پی کر آئے ہو؟ ایک دم سے بچے اونچے بولنا شروع کر دیتے ہیں. دس از دا کیٹیگری آف لجاج. اور اگر اس کو روکا نہ جائے ٹینڈنسی کو، تو پھر یہ پرسنالٹی آگے جا کر ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہے جس میں انسان آرگیومنٹیٹو ہو جاتا ہے. اور سامنے والے کو شٹ اپ کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل نہیں ہوتی، صحیح بات نہیں ہوتی، آواز کی ٹون اور آواز کی پچ ہوتی ہے. تو یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ یہ سننا چاہتے ہی نہیں تھے. کوئی سنانا شروع کرتا تھا، کوئی اچھی بات بتانا شروع کرتا تھا، یہ لاؤڈ ہو کر شاؤٹ کر کے اس کو چپ کرا دیا کرتے تھے. اچھا بس دین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا بس جسٹ چینج دا ٹاپک، اچھا بس لیکچر مت سٹارٹ ہو جائے دوبارہ سے. یہ انداز، دس از لجاج. لجو اس کے لیے آیا ہے.
ایک اور کیٹیگری، ایک اور میننگ اس لجو کے اندر آتے ہیں جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ انسان کا ایک ایسا آرگیومنٹیٹو نیچر ہوتا ہے لجاج کا، جس کے اندر انسان اپنی غلطی کو ماننے کے باوجود ایڈمٹ نہیں کرتا. اس لیے تو یہ سنتے نہیں تھے. قریش کے ایسے بہت سے لوگ تھے جو دل میں سمجھ گئے تھے یہ کلام ایکسٹرا آرڈینری ہے. جبھی تو ابو جہل بھی سنیک کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے پاس جا کے مکہ میں اور سنا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کو اس کلام میں حلاوت ملتی تھی، تاثیر ملتی تھی، لیکن اپنی ٹرائبل ایلیجنس کی وجہ سے ایکسپٹ نہیں کر سکا. دس از لجاج. غلطی مانی دل کے اندر، زبان نے ایکسپٹ نہیں کیا. یہ ہے لجاج کی کیٹیگری. اور پھر ایسا انسان سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر ایسا انسان آؤٹ آف پرائیڈ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتا. اسی لیے لجاج والے انسان کے اندر جو تیسرا کمپوننٹ آپ کو نظر آئے گا وہ ہے ان کا ایگوئسٹک ہونا، نہایت متکبر. متکبر انسان ہوں گے جو جہنم میں پہنچیں گے. متکبر انسانوں کو یہاں ایڈریس کیا گیا ہے. یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ ایروگینٹ تھے. یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ آرگیومنٹیٹو تھے. یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ یہ غلطی کو ماننے کے باوجود اپنی پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے انسلٹنگ ہوتا اپنی پوزیشن، اپنی رائے سے واپس جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگر اللہ ان کا رزق روک لے تو کہاں سے رزق لے کر آئیں گے؟ اصل میں بل لجو، اصل میں یہ لجاج کا شکار ہیں. یہ اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتے ہیں، یہ ایگوئسٹک ہیں. اور کس کا شکار ہیں؟ فی عطوون. کیوں چھپاتے ہیں؟ عطوف کہتے ہیں اتجاوز عن الحد، باؤنڈری کراس کرتے رہنا. ان کے اندر اپنی خواہشات کی باؤنڈریز ہر وقت کراس ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں خواہشات اللہ نے انسانوں کے اندر ڈالی ہیں. اللہ نے انسانوں کو خواہشات دی ہیں، چاہے دنیا کی محبت ہو کسی لیول پر جہاں تک انسان اس کو استعمال کرے، چاہے وہ ایک دوسرے کی محبت ہو، چاہے رشتوں کی محبت ہو، لیکن اس کے اندر تجاوز عن الحد اگر نہیں ہے تو وہ ساری محبتیں، وہ ساری خواہشات ٹھیک ہیں. یہ جو ایگوئسٹک انسان ہے جو آخرت میں جہنم میں پہنچ جائے گا، اس کا ایگو اتنا بڑا ہے کہ یہ ہمیشہ حدیں کراس کرتا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. بس میری مرضی، مجھے یہ چیز ابھی چاہیے. دس از عطو. ہر وقت باؤنڈریز کراس کرتے رہنا، ہر وقت حدود توڑتے رہنا. وَنُفُورٌ، نفور نفرت کے ساتھ فرار ہونا، دین کی بات سن کر ریولجن آنا اور پھر ریولجن کے ساتھ وہاں سے دور ہو جانا. I just can't stand with these ladies. برقعے والی، یہ والا مائنڈ سیٹ. بعض خواتین کسی گیدرنگ میں آتی ہیں، اب وہ بیچاری گیدرنگ میں آئیں، 50 عورتیں بیٹھی ہیں جس میں سے 48 نے عبایا پہنا ہوا ہے، خود انہوں نے پہنا ہوا نہیں ہے. اب وہ ڈھونڈ کر اس 49 کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جس نے عبایا نہیں پہنا ہوتا. کیوں؟ کمفرٹیبل فیلنگز نہیں ہوتی. جب انسان اپنے اندر اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے. اور ہر مسلمان عورت، آپ دنیا میں تمام مسلمان عورتوں کو اس وقت جنرلی اگر دیکھیں، جنرلی ہر مسلمان عورت جانتی ہے حجاب از پارٹ آف اسلام. جو نہیں کرتی اس کے دل کے اندر اپنا گلٹ ہوتا ضرور ہے، اور وہ گلٹ مبارک ہوتا ہے جب تک وہ گلٹ اندر سے آتا رہے گا. لیکن یہ گلٹ ہر وقت نہیں آتا ہے. ہدایت وہ غیور مہمان ہے جو ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دوسری دفعہ کھٹکھٹاتی ہے، تیسری دفعہ آپ نہیں کھولیں گی وہ چلی جاتی ہے. بار بار ہدایت نہیں ملتی ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں، دل کے تالے ایسے زنگ زدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کھولے نہیں چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو یہاں پر لفظ آیا نفور، نفرت سے فرار ہو جانا، دین کی باتوں سے نفرت ہونا، دین والوں سے نفرت ہونا، دین کے عمل میں آگے بڑھنے سے ایک دم سے ریولجن آنا. یہ کیا ایکسٹریمزم ہے؟ یہ کیا ہر چیز پر بین لگاتے رہتے ہیں؟ یہ کیا ہر چیز کو کہتے رہتے ہیں ان اسلامک، ان اسلامک، ان اسلامک؟ یہ ہے نفور. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس انسان کا جو جہنم کے منہ پر کھڑا ہو کر فرشتے کے سوال پر جب جواب دے گا، جب فرشتہ پوچھے گا کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ کہے گا آیا تھا، ہم نے سنا نہیں اور عقل سے کام نہیں لیا. وجہ یہاں بتائی گئی ہے آیت نمبر 21 میں، اس لیے کہ ان میں لجاج تھا،
उतूफ था और नाफरमान थे. इसमें स्कॉलर्स कहते हैं इसमें तस्वीर है उस इंसान की जिस इंसान को दुनिया में बेतहाशा नेमतें मिली, लुजाज हो, हद से बढ़ना हो, नफरत से दीन से फरार होना हो. मुफस्सिरून के मुताबिक ये क्वालिटी ज्यादातर, ये कैफियत ज्यादातर, ये कैरेक्टरिस्टिक ज्यादातर नेमतों वालों में आती है, जिनके ऊपर नेमतें बरस रही होती हैं. वो ज्यादातर इस कैफियत का शिकार होते हैं. तो अगर हमें अल्लाह ने नेमतें दी हैं, अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग्स के अंदर रखा है, अल्लाह ने आपकी और मेरे लिए जिंदगी में बहुत सी आसानियां पैदा की हैं, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है. वरना यहाँ तस्वीर है कि उस इंसान की जिसने अपने आप को हम्बल नहीं किया. अगर कोई ऐसा इंसान है जिंदगी में, अभी भी हम सोच लें, और आप कुरैश में भी सोच सकते हैं, जितने भी स्टबर्न कुरैश थे, जब मुश्किल आती थी, जब कोई आफत आती थी, तो क्या मोहम्मद के रब को पुकारते थे? जब कोई आफत आती थी, सूरह अनकबूत में आप पढ़ती हैं, अगर आप नहीं पढ़ी तो आप जाकर पढ़िएगा, आखिरी आयत, आखिरी रुकू. उन्हीं कुरैश को, मक्की सूरत है, कुरैश को कहा गया है कि जब तुम समुद्र के सफर पर होते हो और जब वहां तूफान आ जाता है, तब तुम खुदा को पुकारते हो और खालिस करते हुए खुदा को पुकारते हो. हर वो इंसान जो नेमतों में इंडल्ज है, नेमतों को एंजॉय कर रहा है, रिस्क को एंजॉय कर रहा है, लेकिन रहमान को भूला हुआ है, एक रस्सी के खींचने की देर होती है, रब तो उसको भी याद आता है. जब मुश्किल हट जाती है, फिर बैक टू स्क्वायर वन, अनइवन लाइफस्टाइल. ये तस्वीर है अनइवन लाइफस्टाइल की, और ज्यादातर मुसलमान हम ऐसे ही हैं. जनरली अल्लाह को भूले रहते हैं, पिक एंड चूज शरीयत में करते हैं, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में तौहीद नजर नहीं आती. जब मुश्किल आती है, अल्लाह से वादे करते हैं, अल्लाह ये मुश्किल टाल दे, मैं अपनी पूरी जिंदगी तौहीद पर गुजारूंगी, मैं कभी कोई फर्ज नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगी. अल्लाह अपने बंदे की इस दुआ पर, रहमान है ना, मुश्किल टाल देता है. और बंदा क्या करता है? अपने सारे वादे भूल जाता है. अनइवन लाइफस्टाइल. तो अब वो स्पिरिचुअल रियलिटी आयत नंबर 22 में आ रही है, जो इस अनइवन लाइफस्टाइल की ग्राफिक तस्वीर है. और खूबसूरत अल्फाज हैं, इतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि मेरा दिल चाह रहा था मैं यहीं पे आज सूरत रोक दूं. फिर मैंने कहा नहीं, मैंने फौजी से कहा था मैं सूरह मुल्क कंप्लीट कराऊंगी, तो मैं कंप्लीट करा देती हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आया. इसके अंदर इतने सबक हैं और ये हमारी जिंदगियों से बहुत मिलती है. आयत नंबर 22 में सूरत का तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो रहा है और वो स्पिरिचुअल रियलिटी आ रही है 2 रिटोरिकल क्वेश्चंस के बाद, जो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस हो सकती है अगर हम अपने आप को तौहीद पर लेकर आ जाएं और अपना इस्लाह का फैक्टर अपने सामने रखें. अफमई यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अम्मई यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम. अफमई यमशी मुकिब्बन अला वजही, क्या वो जो चेहरे के बल चलता है, अल्फाज सुने, क्या वो जो चेहरे के बल चलता है, अहदा, वो हिदायत पर है, वो सीधा चल रहा है, अम्मई यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम, या वो जो सीधे रास्ते पर चल रहा है. ये मुकिब्बन का लफ्ज हमने पीछे भी पढ़ा था, याद है? फमशू फी मनाकिबिहा, रूट वर्ड वही है. मुकिब्बन कहते हैं इतना झुककर चलना, मुकिब्बन इतना झुकना कि ऑलमोस्ट जमीन को टच करना. मुकिब्बन एक पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, इतना झुक जाना कि जमीन को टच करना. अल्लाह ने ये कहा है यमशी, चलता कैसे है, कैफियत क्या होती है, मुकिब्बन. अब मुकिब्बन के मीनिंग को जहन में रखें, इतना झुक जाना, और मुकिब्बन के बाद अल्फाज क्या आए हैं, कितना झुक जाना, अला वजही, चेहरे की बात हो रही है, चेहरे को इतना झुका देना दैट यू आर टचिंग द ग्राउंड. ये कौन सी कैफियत लग रही है, सजदा. कभी कोई सजदे में चल सकता है? सीम्स वेरी ऑड ना. सजदे में आप चल तो नहीं सकते हैं, मतलब आप अपने चेहरे पर रगड़ लगाएं. इज इट पेनफुल? इट्स शर्मिंदगी से ज्यादा इट्स वेरी पेनफुल. आप करके देखें जायनमाज, हम तो कारपेट्स और जायनमाज के ऊपर होते हैं ना, बच्चे कहेंगे अम्मा को क्या हो गया, बट यू जस्ट ट्राई इट. आपको वो फीलिंग्स आएंगी जो अल्लाह ताला इस आयत में कैप्चर किए हुए हैं अल्फाज में इंसानों को बताने के लिए. मुकिब्बन
چہرے کو اتنا جھکا دینا کہ اس چہرے کا زمین کو ٹچ کرنا. اور اللہ کہہ رہا ہے یمشی علی مکبن، چل رہا ہے وہ چہرے کے بل. اٹس آلموسٹ امپاسبل سچویشن. ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن ان ریئلسٹک ایگزامپلز نہیں دیتا، قرآن از ویری پریکٹیکل. تو پھر یہ ایگزامپل کیا ہے؟ مفسرون کہتے ہیں اس جملے کا میننگ فگوریٹو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا کیفیت ہے ایک انسان کی. اللہ بتانا چاہ رہا ہے یہ وہ انسان ہے جس کا ان ایون لائف سٹائل ہے، جو زندگی میں کھڑا ہوتا ہے پھر ٹرپ کر جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اسی کیفیت میں تھوڑا چلتا ہے، ٹرپ کی ہوئی کیفیت میں، گری ہوئی کیفیت میں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اس کیفیت میں چلتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسے انسان کی کیفیت ہے جو کانسٹنٹلی کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے. اور گرتا بھی کیسے؟ منہ کے بل، منہ کے بل گرتا ہے. تو اسکالرز نے یہاں پر 3 ڈیفینیشنز بتائی ہیں، پاسبلٹیز کیا ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک، کب انسان کھڑا ہوتا ہے اور گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور گرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک یہ کہ انسان بہت ہی اندھیری جگہ پر ہو جہاں اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے سامنے ہے کیا، تو وہ چلنے کی کھڑا ہوتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے. سو دا کنڈیشن نمبر 1، کیفیت نمبر 1 کہ بہت ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں جس میں وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. کیفیت نمبر 2، وہ انسان بہت ہی سلپری راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ویری ان ایون، سلپری راستے پر کیا ہوتا ہے؟ اب کھڑے ہوتے ہیں گر جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں برف پر، وہ برف جس کے اوپر کوئی چل کے جا چکا ہے کافی دفعہ پہ، فریش برف پر آپ چلتے ہیں آپ کا پاؤں جم جاتا ہے، اس میں فرکشن ہوتی ہے. وہ برف جس کو گرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا اور اس کے اوپر سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب اس کا وہ برف کی لیئر پوری بن گئی ہے، اٹس ویری سلپری. اس پر یہ کیفیت آتی ہے، آپ چلتے ہیں گرتے ہیں، چلتے ہیں گرتے ہیں. سو دوسری کیفیت کیا ہے؟ انسان نے بہت سلپری راستہ لیا ہوا ہے. اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ انسان اندھا ہے، اس لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے اور ٹرپ کر جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایک یہ کیفیت ہے، سلپری راستہ یا اندھیرا یا ایک انسان اندھا. اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. دوسرا انسان سیدھے راستے پر ایمان کے نور کے ساتھ، صراط مستقیم، اس کے ہاتھ میں ایمان کی ٹارچ ہے اور وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. اس کا ہر دن اس کو گرو کرتا ہے، اس کا ہر دن اس کو اس کے مقصد کے قریب لے کر جاتا ہے، اس کا ہر دن اس کو فلرش کرتا ہے، اس کا ہر دن اس کو رحمان کے قریب کرتا ہے. جو انسان ان ایون لائف سٹائل گزارتا ہے، پچھلی آیت سے کنیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو اللہ سے غافل رکھتا ہے. جنرل لائف میں مشکل آتی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور وعدے کرتا ہے، مشکل ٹل جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اسی ان ایون لائف سٹائل کو پہلی مثال میں مینشن کیا گیا ہے. وہ جیسے کہ جو اندھا ہے، وہ جیسے کہ جو سلپری راستے پر ہے، وہ جیسے کہ جو بہت ہی اندھیری جگہ پر ہے. تو بتاؤ روشنی والے راستے والا بہتر ہوگا یا اندھیری راستے کا مسافر بہتر ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا جس انسان کی زندگی میں ان ایون لائف سٹائل نہیں ہوتا، توحید ہر جگہ آ جاتی ہے. میرا اسکول ہو، میرا گھر ہو، میرا کالج ہو، میری یونیورسٹی ہو، میرا میکہ ہو، میرا سسرال ہو، میرے ڈیسیژنز لینا ہو یا میرے اپنی اولاد کے لیے چوائسز کرنا ہو، اگر ان سب میں توحید آ جاتی ہے تو ہماری زندگیوں میں ہماری کیفیت ہوگی یمشی سویاً علی صراط مستقیم. آپ اسٹریٹ روڈ پر اسموتھلی ایمان کی ٹارچ ہاتھ میں پکڑ کر فرم آن دا گراؤنڈ چلتی رہیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوگا، اگر بٹس اینڈ پیسز میں اسلام ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان بار بار ٹرپ کرے گا، گرے گا. اور گرے گا کیسے؟ منہ کے بل. جب منہ کے بل انسان گرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، ڈز اٹ ہرٹ؟ اور پھر درد برداشت کرنے کی لمٹ ہوتی ہے. ایسا انسان پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے.
جب بھی پیسے کے باوجود، دنیا کے باوجود، مال و دولت کے باوجود، بے تحاشا اپنا بینک بیلنس ہونے کے باوجود پیسوں والے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، شہرت والے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، بہت دنیا کا مال ہونے کے باوجود ڈپریشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتا ہے. دنیا ہاتھ میں موجود ہے، انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ ان ایون لائف سٹائل. جس دن انسانوں کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی، ہم انسان اپنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں کھوئیں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے دین کو پیرالل لے کر چلتے رہیں. جس دن ہم انسانوں کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی، ہماری زندگی کے ظلمات دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کا کمبینیشن لے کر چل رہے ہیں، یاد رکھیں کچھ راستہ اسموتھ ہوگا، کچھ راستہ سلپری ہوگا، اور سلپری راستہ جیسے ہی آئے گا ہم گریں گے، اور گریں گے تو چوٹ لگے گی. جب چوٹ لگے گی تو وہ جو شیطان ہے وہ فوراً آ کر کس سے بدگمان کرے گا؟ اللہ سے بدگمان کرے گا. تو جو 4 نیکیاں ہاتھ میں ہوں گی ان سے بھی دور کر دے گا. یہ ہم انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے. اللہ نے کہا ہے آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. زندگی میں ایک طرف ہو جائیے. کیسا انسان ہے وہ جس نے اپنے 2 پاؤں 2 کشتیوں میں رکھے ہوئے؟ اسٹیبل کھڑا رہ سکتا ہے؟ ایک ہی کشتی میں آپ کے 2 پاؤں تو آپ کی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم لوگ جن کو یوزلی کشتی میں کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہوتی ہے، آپ نے کہاں 2 کشتیوں میں 2 پاؤں رکھے ہوں. انسٹیبلٹی آپ کو اندازہ ہو سکتی ہے کتنی ہوگی. ایک راہ کے مسافر بن جائیے. کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ کب تک دروازوں میں لٹکتے رہیں گے؟ مناکبہا فامشوا فی مناکبہا یاد ہے نا؟ مکبن اسی سے بنا ہے. کب تک دین کے کنارے کنارے پر چلتے رہیں گے؟ کنارے کنارے پر کون چلتا ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں؟ دین کے منافق. جب دین کی طرف سے کامیابی ملتی ہے دین کی سائٹ پر آ جاتا ہے. جب اس کو لگتا ہے دین پر چلنے کی وجہ سے مشکل آنے والی ہے بھاگ کر دوسری سائٹ پر چلا جاتا ہے. کناروں کناروں پر صرف اور صرف منافق چلتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں کوئی انسان گریجولی ابھی کسی سٹیج پر ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اپنے اندر اتنی انرجی نہیں دیکھ رہا کہ وہ اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں لے آئے. ایسے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ گیو یور سیلف ٹارگیٹ. آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کا صحت مند بچہ جب وہ 3 سال یا 4 سال کا تھا، چلیں 6 سال کا تھا تو کلاس 1 میں تھا، صحت مند بچہ فزیکلی اور مینٹلی. اب وہ ہو گیا 18 سال کا، اب وہ صرف کلاس 2 میں بیٹھا ہوا ہے. دین کے معاملے میں ہم یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی میں آہستہ آہستہ بیبی سٹیپس لے رہی ہوں. کب تک بیبی سٹیپس لیتے رہیں گے؟ دا ٹائم از لمیٹڈ. اسی لیے دیکھیں اب اگلا حصہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں سوال بھی ہیں، اور اس میں اپنے رسول کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو قریش کے نافرمان تھے اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو جن کے پاؤں جو تھے وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتے تھے، ان سب کو نصیحت کی گئی. سورت کا آخری حصہ سیکشن 4 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک ہے. اب آپ اس میں دیکھیں گے اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ قل سے شروع ہوں گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب آیات کو کہلوایا جائے گا خاص طور پر. اور اسی پیسج سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمان کی محبت ہر وقت نہیں مل سکتی. یہ ٹیمپرری چیز ہے، یہ کھینچ لی جائے گی ایک وقت میں. زندگی کا رزق ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ختم کر دیا جائے گا. ان امسک رزق، اللہ جس وقت چاہے گا اللہ امساک کی کیفیت ڈیولپ کر دے گا، اللہ روک لے گا. آیت نمبر 23 میں اور 24 میں خوبصورتی کے ساتھ انسان کی پوری زندگی کو 2 آیات میں کیپچر کیا گیا ہے. میک دا موسٹ آف یور لائف. انسان کا پورا لائف سائیکل 2 آیات میں موجود ہے. آیت نمبر 23 قل، ان سے کہہ دیجئے. یہ کون سے لوگ ہیں جو کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں؟ پچھلی آیت میں وہی تھے نا. تو اب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کب تک ڈیلی ڈیلی کرتے رہو گے؟ کب تک کہتے رہو گے میں بیبی سٹیپ لے رہی ہوں؟ کتنا ٹائم ہے تمہارے پاس؟ ذرا ٹائم لائف سپین تو دیکھو انسان کا. قل هو الذی، وہی ذات ہے جو انشأکم، جس نے تم کو یوتھفل بنایا. دس اے بیوٹیفل ورڈ انشاء. اردو کے ترجمے میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ پیدا کیا. ہاں پیدا کیا مطلب نہیں ہوتا، میں بتاتی ہوں ابھی. انشاءکم، وہ جس نے تم کو گرو کر کے میچورٹی پر پہنچایا. ول بی دا رائٹ ورڈ.
This will be the closest word to the dictionary, nasha'a से. कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, वही है जिसने तुम्हें ग्रो करके मैच्योरिटी तक पहुंचाया. वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, और उसने तुमको समाअत दी, उसने तुमको बसारत दी. वल अफइदा, उसने तुमको दिल दिए. कलीलम मा तशकुरून, ताज्जुब है कितने कम हैं जो शुक्रगुजार होते हैं. नशा का मतलब होता है, देखिए पैदा करना, समझ लें कि बहुत सतही मफहूम लिखा हुआ है इसका. नशा का मतलब होता है किसी को पैदा करना, फिर उसको स्प्राउट करना. जमीन में आपने बीज डाला, फिर कुछ दिन के बाद वो बाहर निकलता है सीडलिंग की शक्ल में. फिर आपको कितने दिन तक उसकी हिफाजत करनी होती है, फिर कहीं जाके वो एक पौधा बनता है, और फिर कहीं जाकर वो एक स्टेबल दरख्त बनता है. नशा कहते हैं किसी चीज का स्प्राउट करना, राइज करना, और अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच जाना. दिस इज द मीनिंग ऑफ नशा एज कंपेयर टू खलका. खलका सिंपल पैदा करना. याद है आपको मैंने फतरा का मफहूम भी बताया था, अब आपको फतरा भी याद रहेगा इंशाल्लाह, लिखा होगा आपने. तो नशा होता है किसी चीज को इतना ग्रो करना, उसको फैलाने के बाद, उसको स्प्राउट करने के बाद कि वो अपने स्टेमिना पर, अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए. किसी चीज को फुल मैच्योरिटी तक पहुंचाना. अगर आप शान नजूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि मक्की दौर है, तो इसी आयत में मक्का वालों को भी अल्लाह ने सोचने पर मजबूर किया. मक्का वाले क्या थे? अगर मक्का वालों के पास आबे जमजम ना होता तो मक्का की वैली कभी आबाद ना होती. इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़कर गए थे. यहाँ कोई आबादी नहीं थी, आसपास चिड़िया परिंदा जानवर कुछ नहीं था, पानी नहीं था ना, नो लाइफ. जहाँ पानी नहीं होता वहां लाइफ नहीं होती. अल्लाह ने इन कुरैश वालों को सोचने पर मजबूर किया कि देखो अल्लाह ने तुम्हें ग्रेजुअली ग्रो किया है. इब्राहिम के जरिए, इस्माइल के जरिए यहाँ पर आबे जमजम लाया गया. उसके बाद अल्लाह ने यहाँ पर आबादियां ग्रो करनी शुरू की. फिर आपको आयात मिलती हैं रिहलत शिताई वस्सैफ. अल्लाह ताला ने इतनी आबादियां इनकी ग्रो की कि इनके काफिले पूरे अरब में जाते थे, सीरिया तक जाते थे, और कुरैश के काफिले पर कोई हाथ नहीं डालता था, इसलिए कि काबा के कस्टोडियन थे. अल्लाह ने तुमको कैसे ग्रो किया? अल्लाह ने इसको बलदन आमिनन बनाया, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी. आज भी कल्टीवेशन वहां जीरो है, लेकिन दुनिया का फल आपको वहां मिलता है. अल्लाह ने इनको कैसे ग्रो किया, आज तक इनकी वो ग्रोथ पूरी दुनिया देख रही है. उस वक्त तो ऑयल नहीं निकला था ना, अल्लाह को मालूम था. आज भी अल्लाह ताला इनकी ग्रोथ दुनिया को दिखा रहा है कि अल्लाह ने वहां पर कितना ऑयल निकाला है. तो अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो आयात का मफहूम मक्की दौर के हिसाब से हो गया. जनरल फॉर्म में अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह हर इंसान को, हम में से हर इंसान को इतना ग्रो करता है कि हम अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं. हम में से जितने लोग इस वक्त जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह हमें टीनेज के बाद शबाब देता है. एक होता है अशुद्ध. अशुद्ध इज द टीनेज. टीनेज में आपके सेंसेस, टीनेज में जो आपके मैच्योरिटी होती है वो आपको अचीव हो जाती है. टीनेज इज द मोस्ट इमेच्योर एज. जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चे समझते क्या है, ओहो अब तो मैं टीनेजर हो गई, मुझे सब पता है, अब तो अम्मा को कुछ भी नहीं पता, मुझे सब पता है. अच्छा, बच्चों का एक फेवरेट जुमला होता है, मैं तो शुरू से यही करता हूँ. अम्मा कहती लो पैदा मेरे सामने हुआ और मुझे बता रहा है मैं शुरू से यही करता हूँ. बच्चे यूजुअली समझते अपने आप को टीनेज में बड़े फन्ने खाने, मतलब सब पता है मुझे, इंटरनेट मुझे आता है, स्मार्टफोन्स हैंडल करना मुझे आते हैं, ऐप डाउनलोड करना मुझे आता है, गेम्स खेलने हो तो वो मुझे पता है, फ्रेंड्स को बताना हो तो मुझे पता है, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करनी हो. इंसान समझता है कि वो अपनी जवानी में अपनी मैच्योरिटी पर आ गया. बट टीनेज इज नॉट द मैच्योरिटी वाली एज, इट्स द मोस्ट इमेच्योर एज. आप देखें जो टीनेज बच्चे होते हैं वो जब गुस्सा करते हैं तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं, हंसते हैं तो ओवरली हंसते हैं कि अम्मा परेशान हो जाती हैं दूसरे कमरे से किसी क्या हो गया. गम का शिकार होते हैं तो ओवरली गम का शिकार हो जाते हैं. मतलब अगर अम्मा ने कह दिया कि मैंने ईद के सेकंड डे फ्रेंड्स के घर नहीं जाने देना, अब लगा जैसे क़यामत ही आ गई. हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं चौथे दिन चले जाना, नहीं.
ٹین ایج میں انسان اپنی میچورٹی پر نہیں آتا، تو پھر میچورٹی کی ایج کون سی ہوتی ہے؟ دیٹ از شباب. انسان کلائمیکس پر ہوتا ہے اپنے سینسز کے، انسان کلائمیکس پر ہوتا ہے انٹلیکچولی، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی ایٹ دا ایج آف 40. یہ وہ ایج ہے جس میں انبیاء کو رسالت دی گئی، اللہ نے اپنے رسول سلیکٹ کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے ایٹ دا ایج آف 40. 40 سال کی عمر میں انسان کی صلاحیتیں کلائمیکس پر ہوتی ہیں. اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کا جو چلتا ہے، یہ تو یہاں تو کلائمیکس پر آتی ہے نا، تو جو کہا جاتا ہے انشاء کے اندر جو ایج بریکٹ بتایا گیا ہے، اٹ ول اسٹارٹ فرام جنرلی 30 till 55. دیٹ پارٹ از دا انشاء پارٹ، جس میں آپ کی ساری صلاحیتیں آپ بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو ٹیکنیکلی اگر کسی انسان کی زندگی 70-75 سال کی ہے، اس میں یہ جو 30 سے لے کر 55 سال تک کا ٹائم ہے، ہارڈلی 20 سے 25 سال، بہت ہو گیا تو 30 سال. دس از دا بیسٹ پارٹ آف یور لائف جس کا آپ موسٹ یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹائم جس میں انسان کو اپنے آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. اس لیے حدیث کے مفہوم کے مطابق جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی، اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. کیا کہے گا وہ اللہ کو اگر اس نے اب تک دین پر آ کر عمل کرنا شروع نہیں کیا؟ دس از دا کلائمیکس جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے انشاء اللہ دیتا ہے انسانوں کو. جنرلی انسانوں کو یہ عمر مل جاتی ہے، جس کو نہیں ملنی ہوتی اللہ اس کو وقت سے پہلے بلا لیتا ہے. لیکن ہم سب سوچ لیں یہ وقت ہے جس کو بہترین استعمال کیا جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں دنیا میکسیمم آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنے کریئر کے بالکل کلائمیکس پر ہوتے ہیں، ان کو میکسیمم پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے بیکاز ان کی سیونگ ان کے آگے اولاد کے لیے سیکیورٹی بن رہی ہوتی ہے. اسٹارٹنگ فرام 30 جب ایک مرد اپنے پروفیشن میں پراپرلی کمپلیٹلی آ جاتا ہے، اینڈنگ ایٹ 55 and 60 جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. دیٹس the ٹیسٹ آف دس ایگزام. اور اللہ اسی پارٹ میں کہتا ہے اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، اسی کو بھول جاؤ گے؟ اسی پر اپنی سماعت اور بصارت اور افئدہ کو استعمال نہیں کرو گے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْعُقُولَ نہیں آیا. اللہ نے تم کو سماعت دی، بصارت دی اور عقل دی. Now there is another word, افئدہ. عقل کی بات پیچھے آ چکی. ہاں جو سنو گے، جو دیکھو گے، اسے تھاٹ پیٹرن ڈیولپ ہوگا. اب تھاٹ پیٹرن ڈیولپ ہو گیا، اب یہیں رک جائے معاملہ یا آگے بڑھنا چاہیے؟ آگے بڑھ کر کہاں جائے گا؟ جو سنا، جو دیکھا، اسے تھاٹ ڈیولپ ہوا. اب جو تھاٹ ڈیولپ ہوا وہ ایموشنز میں کنورٹ ہوگا، اور ایموشنز کی جگہ ہے افئدہ. جب ایموشنز آتے ہیں تو رب کی محبت، رب سے اٹیچمنٹ اور اسپرچویلٹی آتی ہے. تو یہاں سمجھ لیں ایک فل ان دی بلینک ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ فل ان دی بلینک. انٹلیکٹ اور آپ کی عقل وہاں آ گئی. اینڈ دین افئدہ. افئدہ کے اندر آپ کا اللہ سے اٹیچمنٹ لیول، عبادت کا لیول، اسپرچویلٹی کا لیول آ جائے گا. یعنی یہ تمہاری زندگی کے بیسٹ ایئر ہیں عبادت کے. اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو دوڑ دوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور وہ یہی شباب کی عمر آتی ہے.